دلچسپ مکالمہ خلیفہ ہارون رشید اور بہلول کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس مکالمے کو پیش کرنے کے لیے سید مبارک معروفہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ اس مکالمے کا عنوان ہے خلیفہ ہارون رشید اور بہلول۔ عزیزان گرامی، اس مکالمے میں چونکہ دو بڑی ہستیوں کا کردار ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ 2-4 سطروں میں ان کا تعارف کرا دوں۔ خلیفہ ہارون رشید خلافت عباسیہ کے 5ویں مشہور ترین خلیفہ گزرے ہیں، جن کی پیدائش سن 763 میں ملک ایران مقام رے میں ہوئی۔ سن 786 میں انہی خلافت کی مسند پر سرفراز کیا گیا، جن کی حکومت عالی دنیا پر قائم تھی، اور اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ 23 سال مسند خلافت پر فائز رہے۔ سن 809 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی۔ کل 45 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ دوسرا کردار بہلول دانا کا ہے۔ ان کا اصل نام واحد بن عمر ہے، لقب بہلول۔ خلیفہ ہارون رشید ہی کے زمانے کے ایک صوفی بزرگ تھے۔ آپ بغداد اور ارد گرد کے ویرانوں میں بے فکری اور دنیا سے بے خبر گھومتے رہتے تھے، اور آپ ایک درویش صفت انسان تھے۔ نیز خلیفہ ہارون رشید ہی کے رشتہ داروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب میں پھر سے سید مبارک معروفہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ باملاحظہ، ہوشیار، باادب، سلطانوں کے سلطان، بادشاہ عالم پناہ، عزت مآب، ذل الہی، امیر المؤمنین ہارون رشید تشریف لائے آئے۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت دی ہے کہ میں آسمان کے بادلوں سے خطاب کر کے یہ کہہ سکتا ہوں، انتری حیث شئتی فسیأتینی خراجکی۔ اے بادل، تو جہاں چاہے برس، تیرا خراج تو میرے پاس ہی آنے والا ہے۔ حضرات، ہم ذرا تیزی کے ساتھ ماضی کی طرف چلتے ہوئے 8ویں صدی میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں بغداد کے تخت پر ہارون رشید نظر آتے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید کو اتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ بادلوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے بادل، تم اپنی مرضی سے جہاں چاہو برسو، لیکن تمہارا خراج تو میرے پاس آنے والا ہے۔ حضرات، بادشاہ ہارون رشید مشہور ترین 5ویں عباسی خلیفہ ہیں۔ ان کا عہد خلافت دولت عباسیہ میں علمی، تمدنی اور سیاسی ہر لحاظ سے کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ حضرات، بادشاہ ہارون رشید کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ علماء، صلحاء اور اولیاء کو بہت ہی قدر و منزلت سے دیتا تھا۔ اس کے زمانے میں ایک مجذوب قسم کے بزرگ تھے جن کو بہلول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بادشاہ ہارون رشید ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ان
तज़किरा भी कहा था कि आप देख बेहलूल अचानक बादशाह के दरबार में दाखिल हो रहे हैं। वो दिन में चार जलाकर कौन जा रहा है? हुजूर वो बेहलूल है। बड़ा बेवकूफ इंसान है, दिन में चार जलाकर रास्ता देख रहा है। जरा बुलाओ तो उसे। अल्लाह तशरीफ के बेहलूल। दिन में चार जलाकर क्या तलाश कर रहे हो? क्या बताऊं मुझे किस चीज की तलाश है? बोलो बोलो, हो सकता है कि हम वो चीज तुम्हें दे सकें। बादशाह सलामत, वो चीज मिल ही नहीं रही है, तो आप देंगे कहां से? नहीं बोलो, ऐसी क्या चीज है जो हमारी सल्तनत में ना मिलेगी? तुम अपनी जरूरत पेश करो, तुम्हारी जरूरत पूरी की जाएगी। हुजूर, मैं इंसान तलाश कर रहा हूँ। इंसान? जी हुजूर, इंसान। तो क्या हमारी सल्तनत में इंसान नहीं रहते? ये सब इंसान थोड़ी हैं, ये सब हैवान हैं, दरिंदे हैं, एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। इंसान तो वो थे जो खुद प्यासे मर गए, लेकिन दूसरों से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। इंसान तो वो थे जो खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेहमानों को खाना खिलाते थे। इंसान तो वो थे जिनके बच्चे भूख से तड़पते थे, लेकिन पड़ोसी के बच्चों को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे। इंसान तो वो थे जो बादशाह वक्त होकर भी पेवन लगे हुए कपड़े पहनते थे। बेहलूल, तुम भी कभी कभी बड़े पते की बात करते हो। वजीर, इन्हें कुछ तोहफा दे दो। ये लो, इसमें कुछ दीनार और दिरहम है, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। हम फकीरों को दिरहम और दीनार का क्या काम, इसे रखो, किसी गरीब को दे देना। अच्छा बादशाह, मैं चलता हूँ। जरा के बेहलूल। फरमाइए बादशाह सलामत। हमें कुछ नसीहत करो। अरे बादशाह, मान ले, तस्लीम कर ले कि तू सारी दुनिया का बादशाह बन गया है और सारी दुनिया की मखलूक तेरी मुती हो गई है। फिर क्या हुआ? कल को तेरा ठिकाना खबर का गड़ा होगा। इधर से एक मिट्टी डाल रहा होगा, उधर से एक मिट्टी डाल रहा होगा, और तेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें कुछ इनाम दूं। इनाम? मुझे इनाम देना चाहते हो? इनाम का रुपया उनको वापस कर जिनसे तूने टैक्स के तौर पर ले रखा है। अगर तुम्हारे जिम्मे किसी का कर्ज हो तो मैं उसे अदा करूं। अमीरुल मोमिनीन, याद रखो, कर्ज से कर्ज अदा नहीं किया जा सकता। हक वालों का हक अदा करके पहले अपना कर्ज अदा करो, फिर दूसरों के कर्जों का पूछना। बेहलूल, आपसे मेरी एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है बादशाह सलामत? मैं आपको एक छड़ी बतौर अमानत देता हूँ। अगर आपको अपने से ज्यादा और कोई बेवकूफ मिले तो उसे ये छड़ी मेरी तरफ से दे देना। बहुत अच्छा, आपकी अमानत संभाल कर रखूंगा। अगर अपने से ज्यादा और कोई बेवकूफ मिले तो आपकी अमानत पहुंचा दूंगा। अच्छा बादशाह, मैं चलता हूँ। हजरात, रात दिन हफ्ते महीने और साल गुजरते
ہوگی۔ وزیر: جی بادشاہ سلامت۔ میرے دربار میں کسی کو حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ میں بادشاہ کی اعادت کے لیے تشریف لایا ہوں۔ ذرا رکیے، میں بادشاہ سے اجازت طلب کر کے آتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، بہلول آپ کی اعادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اجازت ہے، انہیں میرے حضور پیش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ سلامت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تشریف رکھیے بہلول۔ امیر المؤمنین، کیا حال ہے؟ حال کیا پوچھتے ہو؟ سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر درپیش ہے؟ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے جا رہا ہوں۔ کتنے دنوں میں واپس آؤ گے؟ بہلول، یہ آخرت کا سفر ہے، اس سفر سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ اچھا، واپس نہیں آؤ گے تو اپنے سفر کے راحت و آرام کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ تم پھر سے بے وقوفی کی بات کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ اتنا لمبا سفر اور وہاں سے واپس نہیں آنا، لیکن آپ نے اس کے لیے کوئی لاؤ لشکر اور سفر کا سامان آگے نہیں بھیجا؟ حالانکہ اس سے پہلے آپ کے کتنے سفر ہوتے تھے جس میں انتظامات کے لیے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان پہلے جایا کرتا تھا، تو اس بار کیوں نہیں بھیجا؟ بہلول، یہ سفر ایسا ہے جس میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ امیر المؤمنین، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ چھڑی ہے جسے مجھے آپ نے دیتے وقت فرمایا تھا کہ اپنے سے زیادہ اور کوئی بیوقوف ملے تو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ بادشاہ سلامت، میں نے بہت تلاش کیا، لیکن اپنے سے زیادہ آپ کے علاوہ اور کوئی بیوقوف نہیں ملا۔ لیجئے، آپ کی چھڑی آپ ہی کو مبارک، اس لیے کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ کا چھوٹا سا سفر ہوتا تو آپ اس کی مہینوں پہلے سے تیاری کرتے، لیکن آپ کو بھی معلوم تھا کہ آپ کو بھی اس لمبے سفر پر جانا ہوگا۔ صد افسوس آپ نے تیاری نہیں کی۔ بہلول، ہم تم کو دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم سے زیادہ حکیم اور عقل مند کوئی نہیں ہے۔ ہم تو واقعی بڑی بھول کر بیٹھے، اپنی ساری زندگی اور عمر ضائع کر دی۔ کاش یہ خلافت سلطنت تخت و تاج کے چکر میں نہ پھنستا اور تمہاری طرح ساری زندگی آخرت کی تیاری اور اللہ کی خوشنودی میں صرف کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بہلول، بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے اور اس کی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم بادشاہ سلامت، میں چلتا ہوں۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات آپ خود ہی سمجھ چکے ہوں گے اس مکالمے سے ہم آپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس سفر پر بادشاہ ہارون رشید چلے گئے اس سفر پر ہم سبھی کو بلکہ دنیا کے ہر ایک فرد کو ایک نہ ایک دن روانہ ہونا پڑے گا۔ یاد